عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وملجأنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المعين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آئیے حضرات، سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا میں آپ فرمانے والے آقا وہ مولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرے اور مل کر کے پڑھے تمام حضرات اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، آپ کے سامنے میں نے 11ویں پارے کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. جس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ. یہ مہینہ صفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کے بعد میں بہت ہی مبارک مہینہ ربیع الاول شریف کا مہینہ تشریف لا رہا ہے. اور یہ مہینہ ایک خاص اس وجہ سے بھی بن جاتا ہے کہ یہ جو سال آ رہا ہے ربیع الاول کا مہینہ، اس میں 12 تاریخ جو ہے، اس 12 تاریخ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا 1500واں یہ یوم ولادت ہے. اس سال پورے 1500 سال مکمل ہو جائیں گے حضور کو وصال کیے ہوئے. تو انشاءاللہ آنے والے جمعوں میں اس کا بھی تذکرہ ہم کر دیں گے جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ انشاءاللہ قریب آئے گا. فی الحال ایک حدیث پاک آپ حضرات کو میں سناتا ہوں، جس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی شخص، ایک اعرابی شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور وہ بار بار سوال کرنے کی کوشش کر رہا تھا حضور سے، بار بار سوال کرنے کی کوشش کر رہا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہیں پر موجود تھے، تو بار بار کوشش کر رہا تھا وہ سوال کرنے کی. حضور نے اسے دیکھا اور کہا ذرا بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو. اس اعرابی شخص سے جو دیہاتی حضور کی بارگاہ میں آیا تھا، اس سے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو، کیا سوال کرنا چاہتے ہو، کچھ مانگنا چاہتے ہو کیا؟ تو
تو جیسے ہی حضور نے ایسا کہا تو حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ ہمیں اس بات پر بہت رشک آیا، ہمیں بہت فخر محسوس ہوا کہ حضور نے چھوٹ دے دی ہے مانگنے کی، تو اب سامنے والا بندہ کچھ بھی مانگ سکتا ہے۔ حضور نے اس کو کہا کہ جو تم چاہتے ہو وہ مانگ لو۔ تو اس نے کہا حضور مجھے کہیں سفر پہ جانا ہے، آپ مجھے ایک سواری دے دیجیے۔ کیا دے دیجیے؟ ایک سواری دے دیجیے۔ حضور نے اس کو ایک سواری دے دی۔ اب حضرت علی یہ سب سوال و جواب دیکھ رہے تھے۔ حضرت علی نے کہا کہ مجھے تو بڑا تعجب ہوا اس شخص پر کہ حضور نے اسے اختیار دیا کہ جو چاہو مانگ سکتے ہو، اس نے صرف ایک سواری مانگی، یہ کچھ اور بھی مانگ سکتا تھا، اور بھی بہت چیزیں ہیں۔ اس کے بعد میں حضور نے پھر اس کو دوبارہ موقع دیا کہ اچھا اور کیا مانگنا چاہتے ہو تم؟ تو اس شخص نے کہا حضور آپ نے مجھ کو سواری عطا کر دی، لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ اس سواری پر رکھنے والا کجاوا اور عطا کر دیں آپ مجھے، تاکہ سواری پر جو کجاوا رکھا جاتا ہے نا اس پہ میں بیٹھ سکوں۔ تو حضور نے وہ کجاوا بھی اس کو عطا کر دیا۔ اور تیسری چیز حضور نے پھر اس سے پوچھا کہ اور کیا چاہتے ہو تم، ذرا بتاؤ۔ دو چیزیں تم کو مل گئی ہیں، پہلی چیز کیا تھی؟ سواری تھی، دوسری چیز تھی کجاوا، اور تیسری چیز جو اس نے مانگی، عرض کیا یا رسول اللہ جو سفر میں خرچہ آئے گا اس خرچے کے لیے آپ مجھے تھوڑے پیسے عطا کر دیجیے۔ تو حضور نے وہ خرچہ کرنے کے لیے پیسے بھی عطا کر دیے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر کھڑے تھے، دیکھ رہے تھے سب کچھ۔ انہوں نے کہا، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا اس شخص پر کہ حضور نے اس کو اتنے اچھے موقع دیے، اور 3 مرتبہ موقع دیے، اس نے صرف ایک سواری مانگی، ایک کجاوا مانگا، اور اس نے سفر کے لیے خرچہ مانگا، یا کچھ اور بھی تو مانگ سکتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص تم تو اس بنی اسرائیل کی ایک عورت سے بھی نیچے ہی رہ گئے، یعنی اسے مانگنے کا موقع ملا تو اس نے بہت کچھ مانگ لیا۔ اب یہاں پر بنی اسرائیل کی کس عورت کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ اس عورت کا تذکرہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے دور میں آپ نے جب جہاں پر رہتے تھے وہاں سے ہجرت کی لوگوں کے ساتھ میں، تو اونٹوں پر گھوڑوں پر آپ نے ہجرت کی، اپنی سواریوں پر بیٹھ کے ہجرت کی۔ تو جب وہ گھوڑے آپ نے چلائے، وہ سواریاں چلائی آپ نے، تو وہ سواری بالکل بھی نہیں چلی، آگے وہ بالکل بھی نہیں بڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، اے موسیٰ اس بستی کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت مدفون ہے، تم اس تابوت کو نکالو اور اس کو اپنے ساتھ لے کر کے چلو، جب جا کر یہ تمہاری سواری چلے گی۔ جس بستی سے ہجرت کر رہے تھے حضرت موسیٰ اور آپ کے ساتھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ اس بستی کے اندر حضرت یوسف کا تابوت مدفون ہے، اسے نکالو اور اپنے ساتھ میں لے کر کے جاؤ، جب تمہاری یہ سواری چلے گی۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بستی کے اندر دوبارہ آئے، کیونکہ ہجرت کے لیے نکل چکے تھے اور تھوڑا آگے جا چکے تھے، پھر دوبارہ بستی میں آئے، اور حضرت موسیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ پوچھا۔ جو تابوت تھا قبر کے اندر وہ مدفون تھا، تو اس کے بارے میں لوگوں سے پوچھا، تو لوگوں نے کہا حضور یہ بات تو بہت پرانی ہو گئی، ہمیں بالکل بھی یاد نہیں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں پر ہے، ان کا تابوت کہاں پر ہے، کسی نے نہیں بتایا بالکل بھی۔ ایک شخص نے کہا حضور میں آپ کو پتہ بتا سکتا ہوں، ایک ایسی ذات کا، ایک ایسی بوڑھی عورت کا میں تم کو پتہ بتا سکتا ہوں جو تم کو حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کا پتہ بتائے گی۔ تو اس نے بتا دیا حضرت یوسف جہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت مدفون تھا، اس کے بارے میں کسی نے بتایا کہ وہ بوڑھی عورت تم کو بتا سکتی ہے، کیونکہ وہ بہت بزرگ ہو چکی ہے، اس کی بہت سال عمر ہو چکی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس میں پہنچے اور کہا کہ اے بوڑھی ماں، کیا تم کو پتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت کہاں پہ مدفون ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں پتا تو ہے، مجھے پتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت کہاں پر مدفون ہے، لیکن میں آپ کو مفت میں نہیں بتاؤں گی بالکل بھی، یعنی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، میں آپ کو بالکل ایسے نہیں بتاؤں گی، بلکہ اس کے بدلے میں آپ کو مجھے کچھ دینا پڑے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو، پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو۔
تو اس بوڑھی عورت نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کا پتہ میں تبھی بتاؤں گی جب تم مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ جنت کے اندر مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس ملے گا، میں تبھی بتاؤں گی آپ کو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ایسا وعدہ تم سے کیسے کر سکتا ہوں کہ تم کو پہلی بات یہ کہ جنت ہی مل جائے، یہ بہت بڑی بات ہے، اور حضرت موسیٰ کا تم پڑوس چاہتی ہو۔ تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، یہ عورت جو سامنے ہے اور تم کو حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کا پتہ بتانے والی ہے، تم اس سے جنت کا وعدہ کر لو، جنت میں اپنے پڑوس کا وعدہ کر لو، کیونکہ وعدہ کرنے کا کام موسیٰ تمہارا ہے اور وعدہ پورا کرنے کا کام ہمارا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ تو اب جو شروع میں نے بات کہی تھی، وہ جو حضور کی بارگاہ میں شخص آیا تھا، اس نے 3 سوال کیے اور حضور نے اس سے فرمایا تھا کہ تو اس بنی اسرائیل کی عورت سے بھی نیچے نکلا، یعنی اس سے صرف ایک تابوت کا پتہ پوچھا گیا تھا، اس تابوت کے پتہ پوچھنے کے بدلے میں اس نے جنت حاصل کر لی۔ اب تجھ کو 3 مرتبہ موقع ملا کہ کم سے کم تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جنت کا سوال ہی کر لیتا۔ اگر تو ایک مرتبہ یہ کہتا کہ حضور بس میری اتنی خواہش ہے کہ جنت مل جائے اور جنت میں آپ کا پڑوس مل جائے، تو تیری یہ دعا بھی مکمل ہو جاتی ہے، تیری دعا بھی پوری کر دی جاتی ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ تجھ کو 3 مرتبہ موقع ملا، تو جنت کا ٹکٹ مانگتا، جنت ہونے کا تو حضور سے گزارش کرتا کہ حضور میں جنتی ہو جاؤں، یا حضور کا پڑوس تو مانگتا، تو وہ کتنا خوش نصیب شخص ہوگا کہ حضور سے 3 سوال کرنے کے موقع اس کو ملے، لیکن اس نے صرف اپنی ضرورت کا سوال کیا۔ پہلی چیز اس نے کہا کہ مجھ کو ایک سواری چاہیے، دوسری چیز مجھ کو ایک تجارہ چاہیے، دوسری چیز مجھ کو سفر کے لیے خرچہ چاہیے۔ تو ایسے موقع جو آتے ہیں وہ ان کا فائدہ اٹھا لینا چاہیے، اسی وجہ سے اس کو 3 مرتبہ شخص کو موقع ملا، لیکن اس نے اپنی ضرورت کے سامان کو مانگا۔ حالانکہ وہ چاہتا تو جنت کا سوال بھی کر سکتا تھا، جیسے کہ تھوڑا سا موقع پا کر کے اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جنت کا وعدہ کر لیا۔ تو ایسے موقع بہت ہی خوش نصیب لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں 63 سالی کا عالم ہو گیا، 63 سالی پڑ گئی۔ 63 سالی کا مطلب یہ بارش نہیں ہو رہی تھی، بھوک پیاس تھی بہت، لوگ بھی پریشان تھے، جانور بھی پریشان تھے۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا حضور بارش نہیں ہو رہی ہے، چلیے ہم ایک میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ بارش کا نزول فرما دے۔ تو آپ کے ساتھ میں کافی سارے لوگ بھی اور خود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک میدان میں جمع ہو گئے اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کرنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ تمہارے ساتھ میں جو یہ مجمع ہے، یہ مجمع لگا ہوا ہے، تمہارے ساتھ میں جو یہ لوگ ہیں، ان کے اندر ایک ایسا شخص ہے جو 40 سال سے جو نافرمانی کر رہا ہے، اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ اب اتنے لوگوں میں کون کہے کہ میں 40 سال سے نافرمانی کر رہا ہوں؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پتہ رہتا ہے لوگوں کو کہ کون نافرمان ہے، کون فرما بردار ہے۔ وہی نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کہ مجمع میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، بارش اسی کی وجہ سے نہیں ہو رہی۔ تو جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے بیان کیا کہ اللہ کی طرف سے میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو 40 سال سے رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، اب اس شخص کو پتہ چل گیا، اسے احساس ہو گیا کہ ہاں یقیناً حضرت موسیٰ مجھے کہہ رہے ہیں۔ اتنا سننے کے بعد میں رونے لگا، اور وہی کا وہی جو سامنے مجمع لگا ہوا تھا وہاں پر رونے لگا، زاروں قطار رونے لگا، دل میں اتنا رونے لگا، جہاں پر وہ شخص کھڑا ہوا تھا نہ ادھر والے شخص کو پتا چلا نہ ادھر والے شخص کو پتا چلا، زاروں قطار رو رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے میرے مولا، میں نے دنیا میں بہت نافرمانی تیری کی ہے، بہت نافرمانی کی ہے، لیکن آج میرا راز اگر لوگوں کے سامنے بالکل کھل گیا تو میں ان کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گا، یا اللہ میرے مولا میرا راز کو چھپا لے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے ستار، ستار یعنی عیبوں کو چھپانے والا،
ہمارے تمہارے ایسے عیب ہیں کہ اگر ہمارے عیب ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں، ایک دوسرے کے سامنے اگر ہمارے عیب ظاہر ہو جائے تو ہم ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، کھلنا ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ دیکھیے کتنا بڑا احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، انسان گناہ کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو چھپاتا ہے۔ تو اب اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کو سب کے سامنے شرمندہ کر دیتا، لیکن وہ ساروں قطع روتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہا، اپنے دل میں شرمندگی کرتا رہا ہے، میرے مولا مجھ کو معاف کر دے، میرا راز فاش نہ ہو جائے، میں لوگوں کے سامنے بالکل بدنام ہو جاؤں گا، میرا راز لوگوں کے سامنے فاش ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ کہہ رہے تھے کہ جو بھی 40 سال سے رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے وہ اس محفل سے نکل جائے۔ تو اب کون نکلے؟ کسی کو اپنی بےعزتی تھوڑی کرانی ہے سب کے سامنے۔ تو 3 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو بھی اس محفل میں رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے وہ اس محفل سے نکل جائے۔ کوئی نہ نکلا، وہ شخص وہیں پر دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا رہا، اے میرے مولا جیسے تو نے میری آج تک جو میں نے نافرمانی کی ہے تو نے میری نافرمانی کو چھپایا ہے، اے میرے مولا ان لوگوں کے سامنے کہیں میری نافرمانی ظاہر نہ ہو جائے ورنہ یہ میرا بائیکاٹ کر دیں گے، مجھ کو مار دیں گے، مجھ کو پریشان کریں گے۔ بہرحال وہ نکل کر کے نہیں آیا، توبہ استغفار کرتا رہا۔ اس کے بعد میں جو ہے بارش شروع ہو گئی، بارش کے لیے جمع ہوئے تھے یہاں پر لوگ۔ جیسے ہی اس نے 3 مرتبہ دل میں توبہ کی اور رب تبارک و تعالیٰ نے وحی کے اندر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارے اندر ایک ایسا شخص ہے جو 40 سال سے نافرمانی کر رہا ہے، میری اسی کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، لیکن اچانک 3 مرتبہ کہنے کے بعد میں بارش ہونے لگی تو وحی نازل ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کہ اے موسیٰ جس کی وجہ سے اب تک بارش نہیں ہو رہی تھی، اب یہ جو بارش ہوئی ہے وہ کسی اور کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے بلکہ اسی نافرمان بندے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اور وہ ہوئی کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ اس نے میری بارگاہ میں مجھ سے سچے دل سے توبہ کر لی، جو نافرمانی 40 سال اس نے کی تھی اس نے اس کی معافی تلافی کر لی، جو بارش اب تک نہیں ہو رہی تھی وہ بھی اسی کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی، اور اب جو ہوئی ہے وہ کس کی وجہ سے ہوئی؟ وہ بھی اسی شخص کی وجہ سے ہوئی۔ تو اسی لیے اگر نافرمانیاں کر رہے ہو، گناہ کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت ہے ستار العیوب، غفار الذنوب، عیبوں کو چھپانے والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تو گناہوں کی معافی تلافی بھی کریں۔ اور اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم گناہ بھی کرتے رہتے ہیں لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس نے اپنے رزق کو ہمارے اوپر بند کر لیا، ہم کو رزق نہ دیا۔ کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں لوگ، کتنے گناہوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو رزق دیا۔ کبھی کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ زیادہ نافرمان ہے میں اس کو روزی نہیں دوں گا، میں اس کو رزق نہیں دوں گا، اس طرح سے کچھ بھی معاملہ نہیں ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، زمین کے اندر کوئی بھی چیز ہو، انسان ہو، چرند ہو، پرند ہو، جانور ہو، سب کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے، وہی سب کو رزق عطا کرتا ہے۔ تو یہ اس تقریر سے یہی پتا چلا کہ اگر کوئی اچھا موقع میسر آئے تو اس کا فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ مال و دولت کے پیچھے اگر تم سے کوئی کہے کہ بھائی تم کچھ مانگو ہم سے، ہم تم کو اتنی دولت دیں گے، تو اس دولت کے لالچ میں آ کر دولت ہی مت مانگ لینا، بلکہ اس سے اگر کچھ بہتر ہو تو وہ مانگ لے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھے تو مال ہی چاہیے تھا، تجھ کو مال مل گیا۔ مال تو مل جائے گا، اکٹھا ہو بھی جائے گا، لیکن مال ایک دن ختم ہو جائے گا۔ لیکن جو پائیدار چیز ہے، اگر تم کو کچھ دینے کا موقع ملے، ایسے کچھ مانگنے کا موقع ملے، تو مال و دولت کو فوکس نہ کرنا بلکہ ایسی چیز کو فوکس کرنا جو ہمیشہ تمہارے کام میں آنے والی ہے، جو ہمیشہ تمہارا ساتھ دینے والی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، بیان کے درمیان جو بھی غلطی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیجیے۔